الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان صوم الشهر الحرام أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز ساتھیوں اور واجب الاحترام بزرگوں، نظام الہی سے چاند نے اپنے 12 مہینوں کا دورہ مکمل کیا اور گزشتہ سال ختم ہو کر اسلامی اور قمری نئے سال میں ہم داخل ہوئے، اور آج اس کی دوسری تاریخ ہے 2 محرم۔ چاند اور سورج کے پیدا کرنے میں اور ان کو روشن بنانے میں جو حکمتیں ہیں اس کا کچھ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کیا جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی۔ سورج کو بھی روشن بنایا، اس کی روشنی ذاتی ہے اس لیے اس کو ضیاء سے تعبیر کیا۔ چاند کو بھی روشن بنایا، اس کی روشنی مستفاد ہے اس لیے اس کو نور سے تعبیر کیا۔ اور پھر آگے یہ بھی ذکر کیا کہ ہم نے ان دونوں کو پیدا کر کے ان کی منزلیں طے کی، ان کو ایک رفتار کو طے کرنے کا پابند بنایا۔ سورج کو بھی پابند بنایا کہ وہ اپنی اس رفتار کو طے کرے اور منزل تک پہنچے، اور چاند کو بھی پابند بنایا۔ وہ منزلیں کہاں ہیں افق میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، سائنسدانوں نے بھی ترقی کر کے ان منزلوں کا پتہ لگایا، ان کے نام بھی طے کیے۔ ہمیں تو شریعت مطہرہ سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ سورج کی جو منزلیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو 12 منزلیں طے کی وہ سال میں ایک مرتبہ طے کرتا ہے، گویا پورے سال کے دورے میں وہ 12 منزلوں کو طے کر کے اپنا یہ دورہ سنوی پورا کرتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل چاند کی 28 یا 29 منزلیں ہیں، غالب یہ کہ 28 منزلیں ہیں، اور یہ چاند ہر مہینے میں اپنی منزلوں کو طے کرتا ہے
اور 28ویں کو آخری منزل طے کر کے غائب ہو جاتا ہے. 28 کو بھی نظر نہیں آتا اور 29 کو بھی نظر نہیں آتا. اس کے بعد چاند رات ہوتی ہے، چاند نظر آ گیا تو پہلی اور نظر نہیں آیا تو 30ویں. اور رمضان کا مہینہ ہو تو محنت بھی زیادہ کرواتا ہے. خیر پھر بھی اگر کوشش سے نظر آ گیا تو دوسرا دن یکم شوال کا، اور نظر نہیں آیا تو اس کے بعد والا 30 رمضان کا. تو چاند اپنے منزلوں کا دورہ ہر مہینے مکمل کرتا ہے. تو 12 مہینے میں وہ 12 مرتبہ دوروں کو پورا کرتا ہے. یہ 12 دورے اس کے پورے ہوئے 2 دن پہلے، اور یہ نیا دور اور نیا سلسلہ شروع ہوا. 1447 ہجری کا سال ختم ہوا اور 1448 ہجری کا سال شروع ہوا. اللہ تعالیٰ نے منزلوں کو طے کر کے حساب کتاب کا معلوم کرنا، سالوں کی گنتی کا معلوم کرنا، ان دونوں چیزوں کو چاند کی منزلوں کے طے کرنے سے اور سورج کی منزلوں کو طے کرنے سے جوڑا ہے. مہینوں کے گزرنے سے سال پورا ہوتا ہے، سال بدلتا ہے. مہینے کے ختم ہونے سے مہینہ بدلتا ہے. لوگ اپنے حساب کتاب کو ان تاریخوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں طرح کی تاریخوں کے ساتھ حساب کو جوڑا جا سکتا ہے، شمسی تاریخوں کے ساتھ بھی اور قمری تاریخوں کے ساتھ بھی. آج دنیا میں عام نظام اپنے حساب کتاب کے لیے اور اپنے امور کو طے کرنے کے لیے شمسی حساب کا رواج عام ہو گیا ہے. شریعت نے گنجائش دی ہے، لیکن قمری حساب کو محفوظ رکھنا، چاند کا کون سا مہینہ ہے، کون سی تاریخ ہے، اس کو معلوم رکھنا بھی امت کی ذمہ داری ہے. علماء نے اس کو بھی فرض کفایہ بتایا ہے. آج چونکہ دین بیزاری عام ہو گئی، علم شریعت اور شریعت کے حقائق کو معلوم کرنے سے بے رغبت عام ہو گئی، اس لیے آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جن کو نہ قمری سال کا علم ہوتا ہے کہ ہجری اعتبار سے کون سا سال چل رہا ہے، نہ قمری اور چاند کے حساب سے جو اسلامی مہینے ہیں ان کا علم ہوتا ہے کہ وہ کون کون سے مہینے ہیں. کتنوں کو تو رمضان معلوم ہے، محرم کا نام معلوم ہے، ربیع الاول کا نام معلوم ہے، لیکن اگر یوں کہا جائے کہ محرم سے لے کر ذی الحجہ جو 12واں مہینہ ہے اس کی گنتی کر کے بتاؤ، نام کر کے بتاؤ، یہ پہلا، یہ دوسرا، یہ تیسرا، تو شاید بہت سے مسلمان اس پر قادر نہیں ہوں گے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اسلام خود کفیل ایک دین ہے. اس نے ہم کو دیگر تمام ادیان سے بے نیاز کر کے بنایا ہے. ضابطۂ حیات دیا، مستقل معاشرت دی، مستقل عبادتیں دی، معاملات کے بارے میں رہبری کی، حتیٰ کہ تقویم اور کیلنڈر بھی مستقل دیا ہے. اور اسلام نے اپنے احکامات کو اسی قمری حساب سے جوڑا ہے. روزے رکھنے ہیں قمری حساب سے رمضان کے مہینے میں، حج کرنا ہے قمری حساب سے ذی الحجہ کے مہینے میں، زکوٰۃ ادا کرنی ہے قمری حساب سے سال گزرنے کے بعد. تو ایک مسلمان کی دینی غیرت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو کم سے کم اسلامی کیلنڈر سے واقفیت ہو کہ میں جس دین کا پیروکار ہوں، اس دین نے اپنی عبادات کو جس تقویم کے ساتھ، جس کیلنڈر کے ساتھ جوڑا ہے وہ کیا ہے، اس کے 12 مہینے کون سے ہیں، آج اس کی کون سی تاریخ ہے. کم سے کم اتنا تو معلوم ہونا چاہیے. اور یہ فرض کفایہ ہے. یہ تو اچھا ہے امت کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے علم کا اور جانکاری کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، ورنہ سب گنہگار ہوں گے. خیر ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری جو اہم بات پیش کرنی ہے وہ یہ کہ جو سالوں کی آمد و رفت ہے، مہینوں کی آمد و رفت ہے، 1447 ختم ہوا، 1448 شروع ہوا، ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہوا، محرم کا مہینہ شروع ہوا. یہ جو مہینوں کا آنا جانا رہتا ہے، سالوں کا بدلنا رہتا ہے، تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صرف زمانی پیمائش کا نام نہیں ہے. اس زمانے کی رفتار صرف زمانے کو ناپنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی کہ اس سال کے 6 مہینے گزرے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ہاں اس سال کا 6 مہینے کا زمانہ گزر گیا اور 6 مہینے کا باقی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 1447 سال گزر گئے اور یہ 1448واں سال شروع ہو گیا.
مجھے پیدا ہونے کو 35 سال ہو گئے اور 36واں سال شروع ہو گیا۔ یہ سالوں کی اور مہینوں کی آمد و رفت صرف زمانی پیمائش کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلامی مہینوں میں تو آپ غور کریں گے تو ہر مہینہ اپنے اندر ایمان کی، اسی طرح اخلاق کی دعوت و فکر اور دعوت عمل دینے کا اور اسلامی اہم پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اسلامی مہینوں میں غور کر کے پتہ چلتا ہے کہ ہر مہینہ اہم پیغام دیتا ہے، دعوت فکر دیتا ہے، دعوت عمل دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ خصوصیت کے ساتھ تزکیہ اور عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ خصوصیت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور سنتوں کو اپنانے کا پیغام دیتا ہے۔ اسی طرح یہ محرم کا مہینہ، یہ بھی آنے کے ساتھ چاہے اس کی آواز مجھے اور آپ تک نہیں پہنچتی، لیکن وہ بھی ایک اہم پیغام دیتا ہے۔ وہ اپنی زبان سے یوں کہتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے احترام والا بنایا، میرا نام ہی محرم الحرام رکھا ہے۔ حرام کے معنی احترام کے ہیں، عظمت کے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے عظمت والا بنایا، احترام والا بنایا۔ اور میرے احترام کا یہ معاملہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ غلط عنوانات کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، ہر طرح کی بدعملیاں ان میں موجود تھی، ہر طرح کی اخلاقی اقدار ان میں ختم ہو چکی تھی، اس کے باوجود وہ میرے اس مہینے کے احترام کا لحاظ رکھتے تھے۔ تو تم تو نبی آخر الزماں کو ماننے والے ہو، اسلام کے پیغامات کو ماننے والے ہو، تو تم کو میرے احترام کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ یہ پیغام دیتا ہے۔ یہ تو جیسا میں نے کہا دین بیزار عام ہو گئی، اس لیے ہم ان پیغامات سے واقف نہیں ہیں، ورنہ سب سے پہلے تو ہمارا جو اسلامی کیلنڈر اور اسلامی تقویم ہے اس کی جو شروعات ہوئی ہے ہجری سے، آپ اس میں غور کیجیے اس میں کتنا اہم پیغام دیا گیا ہے۔ ہجرت کی شروعات دور فاروقی میں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت کا زمانہ تھا، آپ کے حاکم بنے ہوئے 4-5 سال گزرے تھے، سن ہجری 17۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے اسلامی کیلنڈر اور اسلامی تقویم کی بنیاد ہجرت والے واقعے کو بنایا۔ سبب کیا پیش آیا؟ یہی سن لیجیے، اس لیے کہ مطالعہ کا ذوق تو رہا نہیں، کتابوں کی تفصیلات تو ہم معلوم کرنے سے قاصر ہیں۔ سبب یہ بنا کہ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہت دی تھی کہ آپ کی بادشاہت اور اسلامی حکومت تقریباً آدھی دنیا تک پھیل گئی تھی۔ اب آپ تو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، دارالسلطنت اور اسلامی حکومت کا مرکز مدینہ منورہ تھا، اور یہیں رہ کر آپ پوری اسلامی سلطنت کی کمانڈ کرتے تھے، حالات سے واقفیت حاصل کرتے تھے، رہبری کرتے تھے، پیغامات اپنے ماتحت گورنروں کو بھیجتے تھے۔ اب چونکہ اب تک کوئی اسلامی تقویم کا نظام قائم نہیں ہوا تھا، تو بس مہینہ لکھا جاتا تھا شعبان، اور اپنے گورنروں کے نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے سرکیولر جاری کرتے تھے مدینہ منورہ سے۔ اب یمن میں آپ کی طرف سے جو گورنر ہے اس کے نام پیغام پہنچ رہا ہے، ملک شام میں جو گورنر ہے اس کے نام پہنچ رہا ہے، مکے میں جو ہے اس کے نام پہنچ رہا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کے ایک علاقے کی ذمہ داری سونپی تھی، انہوں نے ایک مرتبہ عرض کیا، حضرت آپ کے پیغامات ہم تک پہنچتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا ہے کہ پیغام کب روانہ ہوا، کب پہنچا۔ اس زمانے میں آلات نے اتنی ترقی بھی نہیں کی تھی کہ آج یہاں سے کوئی خط بھیجا گیا اور مختصر زمانے میں جہاں بھیجا گیا وہاں پہنچ جائے، نہیں، کبھی کبھی لمبا زمانہ بھی نکل جاتا تھا۔ تو ہمیں تو اتنا پتہ چلتا تھا کہ آپ نے یہ پیغام شعبان میں بھیجا ہے، لیکن کون سا شعبان؟ کیا دیر تو نہیں ہو گئی، پرانا تو نہیں بن گیا؟ حضرت عمر نے کہا واقعہ تو صحیح ہے، اس کا کوئی حل ہونا چاہیے کہ پتہ چلے، اسلامی تقویم کا ایک مستقل نظام ہونا چاہیے۔ خیر مختصری کے مشورہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا اہم امور میں مشورہ کیا کرتے تھے، خاص کر دینی امور میں۔ حالانکہ بادشاہ وقت تھے، جو چاہتے قانون بنا دیتے، احکامات جاری کروا دیتے، لیکن ایسا نہیں کرتے تھے۔ خیر صحابہ کے مجمع کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ تقاضا رکھا کہ اسلامی تقویم کا نظام کیسے قائم کیا جائے۔ مختلف رائے آئی۔ کسی نے کہا کہ ہم
اپنی اسلامی تاریخوں کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ جوڑیں۔ آپ جس سال میں پیدا ہوئے وہ اسلامی تقویم کا پہلا سال قرار دیا جائے، کسی نے یہ رائے دی۔ دوسری رائے یہ آئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات جس سال ہوئی، وفات والے سال کو اسلامی تقویم اور اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال قرار دیا جائے۔ تیسری رائے یہ آئی کہ مکہ مکرمہ فتح ہوا جس سال میں، اس سال کو بنیاد بنا کر اسلامی تقویم کو اس کے ساتھ جوڑا جائے کہ مکہ فتح ہونا اسلامی تاریخ میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجمع میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین میری رائے یہ ہے کہ اسلامی تقویم کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت والے سفر کے ساتھ جوڑا جائے، کہ آپ نے جس سال ہجرت کی وہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی رائے پر الجواب صحیح کر دیا، دستخط کر دیے، اور اسلامی تقویم اور اسلامی کیلنڈر کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت والے سفر کے ساتھ جوڑا گیا۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ جس سال آئے وہ ہجرت کا پہلا سال کہلاتا ہے۔ آج ہم ہجری بول رہے ہیں، 1448 ابھی شروع ہوا اور 1447 ابھی 2 دن پہلے ختم ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک سفر ہجرت کو 1447 سال پورے ہوئے، ختم ہوئے، اور 1448 والا سال شروع ہوا۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی تقویم اور کیلنڈر کی بنیاد ہجرت کو کیوں بنایا؟ ہمارے یہاں تاریخ اور سالوں میں بھی صرف یادگاریں نہیں دیکھی جاتی، اہم واقعات کو بنیاد بنا کر صرف جشن بنایا جائے یا ماتم منایا جائے، یہ بنیاد نہیں ہوتی۔ ہر چیز کے پیچھے ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک دعوت ہوتی ہے، فکر کی بھی، عمل کی بھی، اسلامی پیغام ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت والے سفر کو اسلامی تقویم کی بنیاد کیوں بتایا؟ تو حضرات علماء فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ زندگی کا پورا مطالعہ کرو گے تو آپ کی زندگی قربانیوں کا مجموعہ ملے گی۔ حضور نے اس دنیا کی زندگی کو آرام کے ساتھ، سہولتوں کے ساتھ، عیش اور مزے کے ساتھ نہیں گزارا ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر سال، ہر مہینہ، ہر دن آپ دیکھیں گے تو آپ نے قربانیاں دی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ دنیا کے لیے نہیں، آج میں اور آپ بھی اور دنیا کے مسلمان بھی زندگی قربانیوں کے ساتھ ہی گزار رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن ہماری محنتیں اور ہماری قربانیوں کی بنیاد دنیا ہے۔ گھر بنانا ہے، کاروبار بڑھانا ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں قربانی دی اور بہت قربانیاں دی۔ یہ قربانیاں دی دین کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، اس امت کو تیار کرنے کے لیے۔ تو آپ کی پوری زندگی عنوان ہے قربانیوں کا، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی قربانی جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں دی وہ قربانی ہجرت والی قربانی۔ طائف والا واقعہ بھی آپ کی قربانیوں کی یادگار ہے، احد کا واقعہ بھی آپ کی قربانیوں کی یادگار ہے، آپ کے سامنے کئی صحابہ کی شہادت ہوئی، یہ بھی آپ کی قربانی ہے، آپ کے اہل خانہ کی وفات ہوئی، بیویوں کی وفات ہوئی، اولادوں کی وفات ہوئی، یہ بھی آپ کی قربانیاں ہیں، لیکن سب سے بڑی قربانی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہجرت والا سفر جو آپ نے کیا ہے، یہ سب سے بڑی قربانی ہے۔ کیونکہ ہجرت کا مطلب کیا ہوا؟ جس علاقے میں، جس وطن میں، جس شہر میں آپ پیدا ہوئے، جہاں پلے بڑے، جہاں رشتہ داریاں ہیں، اقربا ہے، تعلق والے ہیں، جہاں مکان ہے، جہاں اہل تعلق ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کا وطن تو وہ وطن ہے، آپ کا شہر تو وہ شہر ہے جہاں اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ ان سب کو یخلق چھوڑ دینا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو قربانی ہے اس میں اس کو بہت بڑی قربانی قرار دیا گیا۔
اور اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب آپ نے یہ ہجرت والا سفر شروع کیا، آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ جا رہے تھے، تو وہ اخیری جگہ جہاں کھڑے رہ کر کعبۃ اللہ پر نظر پڑ سکتی تھی، آپ وہاں کھڑے ہوئے، آپ نے کعبۃ اللہ کو دیکھا اور چند جملے آپ نے اپنی زبان مبارک سے نکالے جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس میں اللہ کے رسول یہ بھی فرماتے کہ مکہ تو میری نگاہوں میں بہت پسندیدہ شہر ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں یہاں سے کبھی بھی نہ نکلتا۔ آج انسان کو اپنا عام وطن چھوڑنا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے، اور یہ تو وہ وطن تھا جس میں اللہ کا گھر موجود ہے۔ میں اور آپ اور دوسرے مسلمان جو حج کا سفر کرتے ہیں، عمرے کا سفر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس مقدس دربار میں حاضری کی سعادت دیتے ہیں، تب بھی آپ دیکھ لیجیے ایک مسلمان کو مکہ مکرمہ چھوڑنا اور اس کا فراق آسان معلوم نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ اپنے آنکھوں کو تر کر کے نکلتے ہیں، اشک کا دریا بہا کر نکلتے ہیں حج سے واپسی میں، عمرے سے واپسی میں، حالانکہ واپس ہونے والے کا کوئی وطن نہیں ہے، وہ تو کچھ دن کے لیے گیا تھا، لیکن اللہ نے اس کو جو مرکزیت عطا کی ہے، وہاں رحمتوں کی جو مقناطیسیت ہے، اور خاص کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تو وطنیت کی نسبت بھی لگی ہوئی ہے، تو چھوڑنا کتنی بڑی قربانی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی اس تقویم کو اور کیلنڈر کو اس ہجرت والے واقعے کے ساتھ جوڑ کر قیامت تک آنے والی انسانیت کو اور اسلامی دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی خاطر قربانی دینے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، اس طرح تم بھی دین کی حفاظت کی خاطر، دین کی دعوت کی خاطر، ہم یہ تو مطالبہ نہیں کریں گے کہ اپنے وطن کو چھوڑو، لیکن کم سے کم اللہ کی نافرمانیوں کو تو چھوڑو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کے بارے میں اپنی امت کو یہ پیغام بھی دے دیا ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، ہجرت کرنے والا حقیقت میں وہ بھی ہے جو اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے۔ یہ بھی مہاجر ہے جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا، اور وہ بھی مہاجر ہے جو اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے۔ تو مسلمان جب یوں کہے گا آج ہجرت کی فلاں تاریخ ہے، ہجری فلاں سال ہے، ہجری سال کا فلاں مہینہ ہے، تو اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں وہ آدمی ہوں، وہ شخص ہوں جس کی تقویم دین کے ساتھ، ہجرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ہجرت کے ناطے یہ پیغام مجھے دیا گیا ہے کہ تو ہجری کو ماننے والا ہے، ہجری سال کے ساتھ تیری تقویم جڑی ہوئی ہے، اپنی زندگی کو بھی ہجرت کے تقاضوں کے ساتھ گزارا۔ وہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی نافرمانیوں کو بھی چھوڑا اور اپنے پیارے وطن کو بھی چھوڑا۔ میں اور آپ کم سے کم اپنی زندگی اس طرح گزاریں کہ اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر ہماری یہ زندگی کا گزر ہو رہا ہو۔ یہ محرم کا جو مہینہ شروع ہوا، جس کی صفت ہی حرام کو رکھا گیا، قرآن نے بھی کہا ہے منہا اربعۃ حرم، اس میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے، اور میں نے جو حدیث مسلم شریف کی پڑھی اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ شہر اللہ الحرام، اللہ کے حرمت والے مہینے کے روزے ہیں۔ یہ محرم کے مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی حرام کی صفت سے ذکر کیا۔ یہ حرام کا وہ معنی نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، نکاح کرنا حرام محرم کے مہینے میں، نئی دکان کا افتتاح کرنا حرام، یہ تو اہل تشیع کے اثرات ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کے نظریات اور ان کے عقائد شریعت اور سنت کے مطابق نہیں ہیں۔ ان کے کچھ نظریات ہیں، وہ اس مہینے کو حرام سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، نحوست والا سمجھتے ہیں، نکاح کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، تجارت کے بڑھانے کو حرام سمجھتے ہیں، نئے گھر کے افتتاح کو حرام سمجھتے ہیں۔ ہمیں جو اللہ اور اس کے رسول نے پیغام دیا ہے وہ یہ معنی میں نہیں، ہمیں تو یوں کہا گیا کہ یہ مہینہ احترام والا ہے، یہ مہینہ عظمتوں والا ہے، یہ مہینہ برکتوں والا ہے، اس کے احترام کا لحاظ رکھو۔ اور سب سے زیادہ احترام اس مبارک مہینے کا اور دیگر اشہر حرم کا کیا ہے؟ خود قرآن نے بیان کر دیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں اپنے آپ پر اللہ کی نافرمانی کر کے ظلم مت کرو۔ یہ اس کا سب سے اہم احترام ہے۔
محرم کے مہینے کا، دوسرے اشہر حرم کا، کہ میں اور آپ ان حرمت میں والے مہینوں کو خصوصیت کے ساتھ اس طرح گزارے کہ ہم اپنی جانوں پر، اپنی ذاتوں پر ظلم کرنے والے نہ بنیں۔ اور انسان کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ گناہ کرنے والا کسی اور پر نہیں، اپنے آپ پر ہی ظلم کرنے والا ہوتا ہے، چاہے اس کو بھی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا کہ ہر گناہ کر کے میں اپنی ذات پر ہی ظلم کرتا تھا۔ تو اس مہینے کا احترام یہ نہیں ہے کہ جشن منایا جائے، جلوس نکالے جائے، یہ اس مہینے کا احترام نہیں ہے۔ مخصوص قسم کے پکوان پکا کر کھائے اور کھلایا جائے، یہ اس مہینے کا احترام نہیں ہے۔ خواہ ماتم صف بچھا کر ماتم کدا بنایا جائے، یہ اس مہینے کا احترام نہیں ہے۔ اس مہینے کا احترام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، اللہ کی عبادت میں لگائے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگائے، اور جو پیغامات اور جو حقائق اس مہینے سے متعلق اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ان کو عملی جامہ پہنائیں۔ ہمیں ایک ہدایت یہ بھی دی گئی کہ اس مہینے میں دوسری عبادتوں کے ساتھ روزے کا اہتمام کرو۔ اگر پورے مہینے کا رکھ سکو تو بہت اچھا ہے، اس لیے کہ بعض روایتوں میں، طبرانی میں یہ روایت موجود ہے، امام طبرانی نے نقل کی ہے کہ محرم کے مہینے میں ہر دن کا روزہ 30 دن کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اور اگر پورے مہینے کی ہمت نہ ہو، اور شاید نہیں ہوتی، کسی کو بھی نہیں ہوتی کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، تو کم سے کم اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو اور ہو سکے تو 9ویں کو ملا کر یا 11ویں کو ملا کر 2 روزے رکھنے کا اہتمام کر لیا جائے۔ اللہ کے رسول نے اس کی ترغیب دی، خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا اہتمام کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ ہجرت سے پہلے جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو وہاں بھی آپ محرم کے مہینے میں 10ویں تاریخ کے روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اور بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے مشرکین بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، مکے کے لوگ بھی۔ اب آپ کو سوال ہوگا یہ کہاں سے روزہ رکھنے والے بن گئے؟ نہیں، دین ابراہیمی کے کچھ بقایا ان تک پہنچے تھے، مکے والوں تک۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں بھی روزہ رکھا جاتا ہوگا، یا نسلاً بعد نسل منتقل ہوتے ہوئے مکے کے مشرکین تک بھی یہ پیغام پہنچا تھا کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھنا چاہیے، وہ رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی رکھا۔ ہجرت کر کے آپ جب مدینہ منورہ آئے تو یہاں بھی آپ نے روزہ رکھا، اور یہاں آپ کو پتہ چلا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہود آباد تھے مدینے میں، حضور نے ان سے معلوم کیا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا یہ تو بڑا مبارک دن ہے، اس دن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اور ہماری قوم بنو اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم جو زبردست ظلم کرنے والی تھی ان سے چھٹکارا اور نجات دی۔ تو حضور نے فرمایا جب تم شکرانے میں روزہ رکھتے ہو تو حضرت موسیٰ سے ہمارا تعلق تو تم سے زیادہ ہے، تم تو بناوٹی لوگ ہو، حضرت موسیٰ کی شریعت کا نام لیتے ہو اور کام اپنی منمانی کی کرتے ہو، اور ہمارا تو صحیح تعلق ہے ان سے۔ جس گروہ سے ہمارا تعلق ہے نبوت کی جماعت سے، اسی گروہ سے حضرت موسیٰ کا بھی تعلق ہے، تو ہم تو شکر ادا کرنے کے زیادہ لائق ہے۔ چنانچہ حضور نے مدینے میں اعلان کرایا ہے کہ بھئی عاشورہ کا روزہ رکھو، اور علماء نے لکھا ہے، فقہ حنفی میں مسئلہ یہ صراحت موجود ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، ضروری تھا۔ رمضان کے روزے کی فرضیت آ گئی تو اس کا فرض ہونا تو ختم ہو گیا، لیکن اس کا مستحب ہونا اور پسندیدہ ہونا آج بھی باقی ہے۔ اور جب صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے تو ان سے مشابہت ہوتی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال اللہ نے مجھے زندہ رکھا تو میں 10ویں کے ساتھ ایک روزے کو اور ملاؤں گا، اور غالباً 9ویں کی صراحت ہے، 9ویں کو ملاؤں گا۔ اس لیے علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ 10ویں کے ساتھ 9ویں کو ملانا 10ویں کے ساتھ 11ویں کو ملانے کے مقابلے میں بہتر ہے۔ لیکن آئندہ سال تک نوبت نہیں آئی، بلکہ یہ جو نیا سال شروع ہوا تھا ربیع المحرم کے بعد ربیع الاول ہی میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ لیکن آپ کی مرضی یہ تھی کہ آپ اگر آئندہ محرم کو پاتے تو آپ 2 روزے رکھتے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ کہ 2 روزے رکھ لیں۔ تو آئندہ جمعہ کو 10ویں تاریخ ہوگی تو ایک دن پہلے یعنی جمعرات، ویسے بھی جمعرات کے روزے کی ترغیب ہے، تو جمعرات اور جمعہ 2 دن روزہ رکھ لے تو اچھا ہے۔
یا جمعہ اور سنیچر رکھ لے، اور اگر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے تو کم سے کم 10ویں کا ہی رکھ لے، کہ چاہے اولا تو یہی ہے کہ 2 رکھے، لیکن اولا پر عمل کرنا مشکل ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 10ویں کو بھی نہ رکھے، اس کا مطلب کم سے کم یہ تو بنے گا کہ 10ویں کو تو رکھ لے۔ تو یہ بھی اس مہینے کے احترام میں ہے کہ جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی اور عبادات کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، 10ویں کو روزے کا بھی اہتمام کر لیں۔ اور ایک عمل جو روایتوں سے ثابت ہے، چاہے اس پر ذوف کا حکم لگایا ہے لیکن اسلاف نے اس پر عمل بھی کیا ہے اور مناسب بھی ہے، لوگ رغبت بھی رکھتے ہیں، تو بیان کر دیا جائے کہ حضور فرماتے جو شخص 10ویں تاریخ کو اپنے عیال پر وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے لیے وسعت کر دے گا۔ عیال کا مطلب ہے ہمارے ماتحت، بیوی، بچے، اور آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں وہاں آپ کے بھائی بہن ہیں، والدین ہیں، یا کاروبار والے ہیں تو آپ کی دکان پر، آپ کی فیکٹری پر، آپ کے کارخانے میں جو کام کرنے والے ہیں، یہ سب اس عیال کے ماتحت آ جاتے ہیں۔ گویا مطلب یہ نکلا کہ جو شخص اپنے ماتحتوں پر 10ویں تاریخ کو خرچ کرنے کے معاملے میں وسعت کرے گا، دسترخوان کو تھوڑا وسیع کرے گا، ایک چیز بنتی ہے 2 بنوا لے، 2 بنتی ہے 3 بنوا لے، مین آئٹم بنتی ہے اسٹارٹر کا اہتمام کر لے، نمکین ہوتی ہے میٹھے کا اہتمام کر لے، جامدات کا اہتمام ہوتا ہے سیال کا کر لے، کسی درجے میں بھی وسعت کر لے اپنی بساط کے مطابق، اور دل میں جذبہ یہ ہو کہ حضور کے اس فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ سال بھر کے لیے وسعت کر دیں گے، تو یہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ رزق میں برکت اور روزے میں برکت کے لیے جیسے یہ عمل کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے، مناسب ہے، ایسے اور بھی ترکیبیں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ان کے بھی اختیار کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ سب سے اہم نسخہ رزق کی برکت کا، قطع رحمی ختم کر دو۔ بخاری شریف میں روایت ہے، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، جو آدمی یوں چاہتا ہو کہ روزی میں برکت ہو اور عمر میں برکت ہو تو صلہ رحمی کرے۔ آج مسلمان یہ نسخہ نہیں اپناتے ہیں، گھر گھر قطع رحمی کی لعنت عام ہے، اور کہا بھی جائے کہ قطع رحمی بھی بہت بڑا سبب ہے رزق کی تنگی کا، روزی کی پریشانیوں کا، تو اس پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں 10ویں کو انشاءاللہ دسترخوان وسیع کریں گے، خیر کیا جائے، لیکن ساتھ میں اس طرف بھی توجہ دی جائے۔ بہرحال وقت ہو گیا، خلاصہ آج کے اس بات کا یہی ہے، پیغام یہی دینا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کی حقیقی حرمت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، اللہ کی اطاعت میں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگائے۔ حرمت والے مہینے میں جو بندہ اس کا اہتمام کرتا ہے، حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ سال بھر کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرماتا ہے، اور اللہ توفیق دے تو روزے کی کوشش کرے، اور اہل و عیال پر 10ویں تاریخ کو وسعت کرنے کا بھی اہتمام کرے۔ باقی جو خرافات ہے، منکرات ہے، اپنے آپ کو اس سے ضرور بچائے۔ یہ اس مہینے کے احترام کے خلاف ہے، سخت بے حرمتی ہے۔ یہ مہینہ جلوس کا نہیں ہے، جشن منانے کا نہیں ہے، صف ماتم کا نہیں ہے۔ یہ مہینہ تو مولانا ندیم صاحب فرماتے تھے کہ یہ تو عجمی فنکاروں نے اس مبارک مہینے کی جبین کو سیاہ کرنے کی ٹھان لی، اور جس مہینے کے تقدس کا، عظمتوں کا تقاضا تھا کہ اللہ کی فرما برداری میں بڑھوتری کی جائے، اس کے بجائے منکرات میں بڑھوتری کر لی، خرافات میں بڑھوتری کر لی، بدعات میں بڑھوتری کر لی۔ خیر دوسری جماعت کے لوگ چاہے ایسا کرتے ہوں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو اس سے بچانے کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔